اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے، ٹاپک ہے سر درد۔ جی دوستو، سر درد کتنی قسم کا ہوتا ہے اور اس کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ دوستو، دل کی خرابی ہو جائے تو سر درد اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور اگر دوستو دماغ کی خرابی کی وجہ سے سر درد ہو تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ڈاکٹر حکیم نزاکت علی سدھو۔ دوستو سر درد کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ کوئی پیچیدگی پیدا نہیں کرتے، لیکن کچھ خطرناک وجوہات کی وجہ سے سر درد کی دوستو چند اقسام مندرجہ ذیل ہیں، جیسے مائیگرین ہیڈ ایک، مسل کنٹریکشن ہیڈ ایک، کلسٹر ہیڈ ایک، ایگزرشنل ہیڈ ایک، برین ٹیومر کا ہیڈ ایک، اینوریزم کی پھٹ جانے سے ہیڈ ایک، برین انفیکشن کا ہیڈ ایک، سر کو چوٹ لگنے کے بعد ہیڈ ایک، جوائنٹ سیل آرٹرائٹس، گلائکوما کالا موتیا کی وجہ سے ہیڈ ایک، گردن کے اسپائن کے آرتھرائٹس کی وجہ سے ہیڈ ایک۔ دوستو سائنوسائٹس کی وجہ سے ہیڈ ایک ہو جانا، دماغ کے اندر پریشر بڑھ جانے کی وجہ سے ہیڈ ایک ہو جانا۔ دوستو یہ تو تھیں ہیڈ ایک کی چند علامات اور ان کی وجوہات کے بارے میں دوستو بات کرتے ہیں۔ تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دوستو مائیگرین ہیڈ ایک۔ اس ہیڈ ایک میں مریض کو بار بار سر کے ایک جانب یا دونوں جانب درد کے اٹیک ہوتے ہیں۔ مریض اپنے سر کی شریانوں کو بار بار دل کی دھڑکن کے ساتھ پھیلتا ہوا محسوس کرتا ہے، جس کے دوران سخت درد ہوتا ہے، اور بعض اوقات مریض کو متلی اور قے بھی آ سکتی ہے۔ روشنی، شور و غل مریض کو برداشت نہیں ہو سکتا، اندھیرے کمرے میں خاموشی سے لیٹنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر مریض درد کے دوران سو جائے تو اس کو آرام مل جاتا ہے۔ مسل کنسٹریکشن ہیڈ ایک۔ ہر انسان کو زندگی میں کسی موقع پر پریشانیوں کی وجہ سے سر درد ہوتے ہیں، جو کہ درد کے دوا کھا لینے کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور انسان اس کی طرح زیادہ توجہ نہیں دیتا۔ یہ سر درد دوستو سر کے ارد گرد کے عضلات کے کھنچ جانے کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن دوستو یہ کبھی کبھار ہی ہوتے ہیں۔ کئی مریضوں میں اس طرح کے سر درد روزانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سر درد ہونے کی وجہ سے سر کے عضلات کھنچ جاتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہی سارے سر کے ارد گرد پریشر اور ہلکا ہلکا درد محسوس ہوتا ہے، جو دن کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے اور شام کے وقت سب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر رات کو سونے کے بعد درد میں آرام مل جاتا ہے۔ کلسٹر ہیڈ ایک۔ اس طرح کے ہیڈ ایک دوروں کی صورت میں ہوتے ہیں، اور درمیان میں مریض ٹھیک رہتا ہے، یعنی ایک دفعہ سر درد ہوا اور کئی ہفتے مہینے درد نہیں ہوتا۔ مریض کو رات 12 بجے کے بعد اچانک سر میں درد ہوتا ہے اور درد کی وجہ سے اٹھ بیٹھتا ہے۔ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ مریض درد کی وجہ سے ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتا اور کمرے میں ادھر ادھر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ درد کی طرف والی آنکھ سرخ ہو جاتی ہے، آنکھ سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا درد 1-2 گھنٹے رہ کر ختم ہو جاتا ہے۔ برین ٹیومر کی وجہ سے ہیڈ ایک یا سر درد۔ برین ٹیومر کی وجہ سے سر کے ارد گرد پریشر بڑھ جاتا ہے، دماغ کی نچلی سطح پر جھلیوں میں موجود بلڈ ویسلز پر بھی پریشر بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سر درد شروع ہو جاتا ہے، جو کہ گردن اور سر کے پچھلے حصے میں یا دونوں طرف زیادہ ہوتا ہے۔ مریض کو الٹی بھی آ سکتی ہے، آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ ہو سکتی ہے، جو کھانستے ہوئے اور آگے جھکنے سے درد بڑھ جاتا ہے۔ اینوریزم پھٹ جانے کی وجہ سے سر درد۔ یہ دوستو وہ سر درد ہے جو بہت ہی کامن اور عام ہے اور اچانک موت کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ دوستو سر درد اگر دماغ کے اندر اینوریزم پھٹ جائے، جس کے نتیجے میں خون دماغ کے ارد گرد جھلیوں میں اور دماغ کے اندر جمع ہو جاتا ہے، کھوپڑی کے اندر پریشر بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، دماغ سوج جاتا ہے، جس سے مریض کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اینوریزم سے بلڈ نکلنے کی صورت میں مریض ایک دم سخت درد محسوس کرتا ہے، جو کہ عموماً کسی فزیکل
ایکٹیویٹی کے دوران ہوتا ہے۔ مریض یہ چاہتا ہے کہ سر درد اس کی زندگی کا سب سے شدید درد ہے۔ کچھ دیر بعد مریض گردن میں بھی درد محسوس کرتا ہے، گردن اکڑ جاتی ہے، متلی اور قے بھی ہوتی ہے۔ اگر اینوریزم سے بلڈ کم نکلا ہو تو مریض سر درد میں اکڑاہٹ کے علاوہ دوسرے لحاظ سے ٹھیک محسوس کرتا ہے، جو کہ 2-3 دنوں بعد ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر اینوریزم زیادہ پھٹ جائے اور خون زیادہ مقدار میں دماغ کے ارد گرد جھلیوں میں داخل ہو گیا ہو تو سر درد اور گردن میں درد کے ساتھ ساتھ اس کی یادداشت خراب ہو جاتی ہے، ارد گرد کی ہوش نہیں رہتی، مریض پر غنودگی چھانے لگتی ہے، بعد میں مریض کوما میں جا کر اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ برین میں انفیکشن کی وجہ سے ہیڈ ایک ہونا۔ برین میں میننجائٹس یا انسفلائٹس کی وجہ سے سخت قسم کے سر درد ہو سکتے ہیں۔ وائرل انفیکشن کی وجہ سے بھی اگر سر درد ہو تو مریض کو بخار چڑھتا ہے، سر درد ہوتا ہے اور سردی لگتی ہے، گردن میں درد اور اکڑاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے سر درد، سر کو زبردست چوٹ لگ جائے تو کھوپڑی کی ہڈیوں کے فریکچر بھی ہو سکتے ہیں، دماغ کے باہر یا اندر بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور ایسی صورت میں مریض کئی دن تک کوما میں رہ سکتا ہے۔ اگر دماغ کے باہر یا اندر بلیڈنگ ہوئی ہو تو کئی بار سرجری کر کے اس کو ڈرین کرنا پڑتا ہے۔ ایسے مریض کو بعد میں سر درد کئی ماہ یا سالوں تک رہ سکتے ہیں۔ کئی بار مریض کو سر میں چوٹ معمولی سی لگتی ہے، چوٹ لگنے کے بعد مریض کچھ سیکنڈ یا منٹوں کے لیے بے ہوش ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھوپڑی کی ہڈیوں کے فریکچر نہیں ہوتے اور نہ ہی دماغ کے اندر بلیڈنگ ہوتی ہے۔ ایسے مریضوں کو کئی بار اس چوٹ کے لگنے کے بعد سر درد شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ کئی ہفتوں یا ماہ تک بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ تک رہ سکتے ہیں۔ اس قسم کے سر درد روزانہ ہوتے رہتے ہیں۔ سر کے ارد گرد پریشر محسوس ہوتا ہے جو کہ ہر وقت ہی رہتا ہے۔ گلائکوما یا کالا موتیا کی وجہ سے سر درد، اس میں ایک آنکھ میں کالا موتیا ہو جانے کی وجہ سے سخت درد شروع ہو جاتا ہے۔ کالا موتیا میں آنکھ کے اندر پریشر بڑھ جاتا ہے، درد آنکھ کے ارد گرد سر میں محسوس ہوتا ہے، آنکھ سے پانی بہتا ہے، آنکھ کی نظر دھندلی ہو جاتی ہے اور روشنی ڈالنے پر دوسری آنکھ کی پتلی کی طرح سکڑ نہیں سکتی۔ آنکھ پر انگلی رکھ کر دباؤ ڈال کر محسوس کرنے سے آنکھ سخت محسوس ہوتی ہے۔ آنکھ کے پریشر کو ایک آلے سے ناپا جا سکتا ہے۔ اگر پریشر بڑا ہو تو کالا موتیا کی تشخیص کرنا آسان ہے۔ ایسے مریضوں کو فوراً آنکھوں کے اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کر دینا چاہیے، ورنہ بینائی ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ تو تھیں چند علامات سر درد کی، اور اب ادویات کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم ہومیوپیتھی اور طب یونانی کی میڈیسن کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ہومیوپیتھی کی ادویات کو شروع کرتے ہیں۔ ایکونائٹ ایسڈ فاس، بیلاڈونا، برائیونیا، چائنا، فیرومفوس، جیلسیمیم، گلونائن، ایپیکوک، نکس وومیکا اور نیٹرومیور۔ یہ سر درد کے لیے بہترین میڈیسن ہے، ان کو اکٹھا استعمال کریں۔ اور اس کے بعد طب یونانی کی باری آتی ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ببول کے پھول، کیکر کے پھول، مغز، تخم کدو اور کشنیز خشک جسے دھنیا کہتے ہیں، ہر ایک 10 گرام لے کر سفوف بنا لیں اور 3 گرام سفوف تازہ پانی کے ساتھ دن میں 2 بار استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کے سر درد کے لیے نہایت مفید دوا ہے۔ دوسرا نسخہ استخدوس 60 گرام لینا ہے، فلفل سیاہ 9 گرام لینی ہے، کشنیز خشک 40 گرام لینی ہے۔ ان تمام ادویات کا سفوف بنا لیں۔ 1 گرام 1 ماشا سے 3 گرام ہمراہ تازہ پانی کے استعمال کروائیں۔ یہ سفوف بھی سر درد، ہر قسم کی سر درد کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ تو تھی ہماری چھوٹی سی کاوش، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اس کے اجر کی امید اللہ پاک سے رکھیں۔ نئی آنے والی ویڈیو تک خدا حافظ۔